اور ساتھ یہ بھی فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ سارے مل کر ایک متفقہ فیصلہ کر رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی مل کر جو منصوبہ سازی کر رہے تھے، جو سازشیں کر رہے تھے، وہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت ان کے پاس تو موجود نہیں تھے، یہ تو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ وہی بات بتاتے تھے لوگوں کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں تھے، وہ اول اور آخر نہیں تھے۔ یعنی آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ اول و آخر تھے، یعنی ان کو آپ کی پیدائش سے پہلے اور کائنات کی ابتدا سے لے کر اور کائنات کی انتہا تک ہر چیز کا آپ کو علم تھا۔ آپ کے سامنے کائنات کی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک ہر چیز آپ کے سامنے جس طرح پلیٹ میں رکھی ہوتی ہے وہ اس طرح آپ کے سامنے تھی، اور آپ کے سامنے اسی طرح تھی جس طرح آپ ہر جگہ پہ خود گھومے پھرے ہوئے ہوں۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جو قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، جو اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھے۔ تو جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ نہ دیکھا ہو، جو موقع پہ موجود نہ ہو، وہ تو گواہی نہیں دے سکتا، اس کو تو عدالت بھی باہر نکال دیتی ہے کہ جی تم جب موقع پہ موجود نہیں تھے، آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں ہے، تو پھر تم کس طرح کے گواہ ہو سکتے ہو؟ تو لہذا کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے اور خوشخبری دینے والا بنایا ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ گواہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ پہ حاضر ہیں۔ تو اللہ کے رسول چونکہ قیامت تک اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے، آپ اگر ہر جگہ قیامت تک موجود نہیں ہیں، قیامت تک ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے گواہی دے دیں گے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات، یہ تصور کہاں سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک گواہی دیں گے؟ کیا یہ بات قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ قیامت تک گواہی دوں گا؟ نہ یہ بات قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے یا تمام انبیاء جو گواہی دیں گے وہ اپنے اپنے دور کے اوپر گواہی دیں گے، اپنی مخاطب قوم کے اوپر گواہی دیں گے کہ میری دعوت کے نتیجے میں کتنے لوگ ایمان لائے، کتنوں نے مخالفت کی، اس بات کی گواہی دیں گے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ماذا اجبتم، کہ جو دین تم نے دے کر بھیجا گیا تھا، تو جب تم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ ماذا اجبتم، کیا رسپانس ملا تمہیں؟ یعنی تمہاری دعوت کا انجام کیا ہوا؟
وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں. انکا انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کا علم رکھنے والا تو تو ہی ہے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا مجھ کو میری ماں کو الہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی یہی بات کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، لیکن اللہ میں نہیں جانتا کہ تو تیرے جی میں ہے. اگر میں نے کہی ہوتی تو اللہ تجھے علم ہوتا. میں تو اس وقت تک کا گواہ ہوں جب تک ان کے درمیان رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کو نگران باقی تھا. اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی طرح قیامت کے دن یہی بات کہوں گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حوض کوثر جب عطا فرمائے گا تو میں وہاں پہ پانی پلاؤں گا، اور جو ایک دفعہ پانی پی لے گا کبھی اس کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور میں پلاؤں گا. اور میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے میری امت کے، تو اچانک میرے اور ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. تو میں عرض کروں گا کہ ان کو چھوڑو، یہ تو میرے امتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما حدث بعدک، کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا نئی چیزیں نکال لی تھیں، کیا کیا بدعت نکال لی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ بات سنوں گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کرو، میں ان سے بیزار ہوں جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا میرے بعد. اور فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی طرح کہوں گا کہ اے اللہ میں تو اسی کو جانتا ہوں جب تک ان کے درمیان رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگران باقی تھا. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ جو 23 سالہ پیغمبرانہ آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی زندگی کے اندر کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے لوگوں نے مخالفت کی، دشمنی کی، وہ اسی کے اوپر گواہی ہوگی. آپ کی وفات کے بعد کیا ہوتا رہا آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوتا رہا. تو یعنی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی ہے انا ارسلناک شاہدہ، کہ ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو وہ گواہی آپ کی زندگی کی حد تک گواہی تھی، وفات کے بعد کی آپ نے گواہی نہیں دینی. یعنی یہ جو گواہی کو ان لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے، قرآن اس کو لمیٹڈ بیان کرتا ہے کہ محدود طور تک گواہی ہے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے وہ ہم نے مخصوص کر دی کہ اسی کی پیروی کرو. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس کتاب میں بھی اس سے پہلے بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، یعنی یہاں خطاب صحابہ کرام کو ہے، ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی ابراہیم صحابہ کرام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھے، بنو اسماعیل تھے. وہاں پہ سمجھے 99% کے قریب جو تھے عرب کے اندر جو صحابہ کرام تھے وہ ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے تھے، بنو اسماعیل تھے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تمہیں اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا ہے. کون سا منصب؟ کہ یہ دین کی دعوت قیامت تک لوگوں تک پہنچانا. دین جس طریقے سے بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد بنی اسرائیل بھی اسی قائم مقام تھے کہ بنی اسرائیل بھی لوگوں تک دعوت پہنچائیں گے، اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہ منصب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو دیا، صحابہ کرام کو دیا کہ تمہیں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر لگایا ہم نے، وہ دکھائی ہے جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ یعنی کہاں کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کن کے اوپر ہوگی؟ صحابہ کرام کے اوپر۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ یعنی صحابہ کرام پوری دنیا میں جہاں تک پہنچیں گے، صحابہ کرام وہاں تک ہی گواہی دیں گے جہاں تک صحابہ کرام جائیں گے۔ یہ بتایا کہ اس منصب کے اوپر اب تمہیں فائز کیا گیا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ہم نے امت وسط اس لیے بنایا ہے، درمیانی امت اس لیے بنایا ہے، تم واسطہ ہو رسول اور لوگوں کے درمیان میں۔ یعنی رسول تم تک بات پہنچائے گا، تمہارے اوپر گواہی دے گا، اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ تم وسط ہو، امت وسط ہو، تم درمیان میں ہو۔ پہلے رسول ہے، اس کے بعد تم ہو، اس کے بعد الناس ہے، لوگ ہیں سارے۔ تو اس سے ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہر ایک گواہی ہے، چاہے وہ رسول کی گواہی ہے، وہ بھی ان کی زندگی تک محدود تھی۔ اگر صحابہ کرام کی گواہی تھی، ان کی زندگی تک محدود تھی، اس کے بعد تابعین کا دور آ گیا، تبع تابعین کا دور آ گیا، تو اسی طرح قیامت تک ہر دور کے اندر یہ گواہی، ہر دور کے جو دعوت پہنچانے والے لوگوں کے، جو حق کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، وہ دیتے جائیں گے۔ قیامت کے دن سارے گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ہم جب انبیاء کو لائیں گے اور گواہوں کو کھڑے کریں گے وہاں پہ، وہ گواہ کون ہوں گے؟ آج کے دور میں گواہ کون ہوگا؟ جو آج جو لوگ زندہ ہیں، یہی گواہی دیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو بہرحال جو آیت آپ کے سامنے ہم نے رکھی، فَمَا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، جب وہ سارے ایک متفقہ فیصلہ کر رہے تھے، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، وہ سازشیں کر رہے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ موجود نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے وہاں پہ، اول آخر نہیں تھے آپ۔ یعنی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ بھی زندگی تک ہے، آپ کی جو حاضری تھی وہ بھی وہیں پہ تھی جہاں پہ خود موجود ہوتے تھے ایک لمحے کے اندر۔ ایسا نہیں تھا کہ مکے کے اندر موجود ہے تو ان کو مدینے کی خبریں معلوم ہے، مدینے کے اندر موجود ہے تو مکے کے حالات سے باخبر ہوں۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ کو جاسوس مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چوکی دار مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو آپ کو نقصان ہی کوئی نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ خود ہی ہر جگہ پہ ایک، جس طرح آج دیکھیں نا CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، 8 16 کیمرے لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور ایک ہی سکرین کے اوپر بندہ کمرے کے اندر بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو ایک ہی جگہ پہ بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو اب دیکھیں نا، لوگوں نے ایک CCTV کا سسٹم لگا کر کتنے بندوں کی چھٹی کرا دی۔ پہلے گیٹ کے اوپر بندہ الگ کھڑا ہے، گودام کے اندر الگ بندہ کھڑا ہے، اسٹور کے اوپر الگ بندہ کھڑا ہے، اب ایک ہی جگہ سے سب کو دیکھ رہا ہے، ایک ہی بندہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر نہ بھی دیکھے تو کارروائی ہو جائے، وہ کہتے ہیں کیمرہ دوبارہ چلاؤ، وہ دوبارہ ڈھونڈ لیتے کہ کس نے سامان اٹھایا یہاں سے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ سے سب کو دیکھ رہے تھے، اول و آخر دیکھ رہے تھے، تو اتنے صحابہ کرام کو سیکورٹی گارڈ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دینا دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جان کو جب شدید خطرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات میرے لیے پہرا دے؟ تو ایک صحابی آتے ہیں اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی رات پہرا دوں گا۔ یعنی خدشہ ہوتا ہے دشمن کب آئے گا،
تو لازمی نہیں کہ اسی رات دشمن آئے بھی. تو کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، 70 صحابہ کرام جو قراء تھے، جو سب سے زیادہ عالم دین تھے، جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر آ کے دین سیکھا تھا. کفار آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں یہ ہمیں دعوت کے لیے کچھ لوگ دو، بڑے لوگ ایمان لائیں گے وہاں پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا، تو انہوں نے دھوکے سے جا کے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا ان کو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو آپ کبھی 70 صحابہ کرام کو ان کو حوالے کرتے؟ تو اس کا مطلب جو کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے 70 صحابہ کرام کو ان کے حوالے کر دیا. اس کا مطلب آپ اس سازش میں ملوث تھے. پھر ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نہ حاضر و ناظر تھے، نہ اول و آخر تھے. آپ اللہ کے رسول تھے. یہ جو خوبیاں خود ہی بنا لی جاتی ہیں، خود ہی یہ گھڑ لی جاتی ہیں، قرآن و حدیث میں یہ بیان نہیں ہوئی. یا قرآن کی آیات کا غلط مطلب نکال کر، غلط استدلال کر کے یہ چیزیں نکالی جاتی ہیں، جبکہ قرآن کے دوسری آیات، دوسرے پہلو، دوسری احادیث جو ہیں اس کو رد کر رہی ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں. جب قرآن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ ادھر وحی کر رہے ہیں، ہم نے وحی کی تو آپ کو علم ہوا اس کا، اور آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. آپ کو یہ جو آپ نے پورا قصہ یوسف سنایا ہے ان کو، تو آپ کو تو معلوم ہی نہیں. اسی بات کو اسی سورہ یوسف کی 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے یہ بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ بالکل اسی طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ باقی سارا قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ہم یہ بھی اسی طرح وحی کی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ سازشیں کر رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے.